السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا رحمت اللہ الواسعہ، صلی اللہ علیہ یا باب نجات الامہ، صلی اللہ علیکم یا شہداء الکربلاء، صلی اللہ علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الحکمت والرسالہ، ما خاب من تمسک بکم ولجأ الیکم یا اہل بیت النبوہ، صلی اللہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ کربلا مولا اور اہل بیت علیہم السلام کا ذکر، بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا اور امام حسن مجتبی علیہ السلام کا دسترخوان ہمیں مائل کرتا ہے کہ شب جمعہ میں اپنے مرحوموں کے لیے کچھ ایسا کام کریں، اپنی عاقبت کے لیے کچھ ایسا کام کریں جو ہماری نجات کا ضامن ہو جائے، اور اہل بیت علیہم السلام سے ہمارے محبت، ہمارے قرب، ہماری انس، ہماری مودت کا اظہار کرتا نظر آتا ہو۔ ایسا کام جو ہمارے لیے نجات کا ضامن ہو، ایسا کام جو ہماری وفا کا اظہار کرتا ہو۔ انسان کوشش کرتا ہے، تلاش کرتا ہے مودت اہل بیت علیہم السلام کے اظہار اور امام حسین علیہ السلام پر اشک بہانے کے علاوہ ایسا کوئی کام نہیں نظر آتا۔ ان علی علیہ السلام قال نحن اہل البیت لا یقاس بنا احد فینا نزل القرآن وفینا معدن الرسالہ، ہم اہل بیت علیہ السلام پر کسی کو قیاس نہ کیجئے گا، ہمارے اوپر قرآن نازل ہوا ہے اور ہمارے بارے میں ہی کہا گیا ہے کہ ہم معدن رسالہ ہیں، رسالت کی کان ہیں۔ ایک اور روایت میں امام باقر علیہ السلام سے وارد ہوا، کہا یا جابر انا اہل البیت لا یقاس بنا احد من قال بنا احد من قاس بنا احد من البشر فقد کفر۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اے جابر، ہمارے ساتھ کسی بھی بشر کو، کسی بھی شخص کو مقایسے میں نہ لانا، کسی کو بھی ہمارے جیسا قرار نہ دینا۔ کیوں؟ کس لیے؟ کہا جس شخص کو بھی ہمارے ساتھ کسی نے مقایسہ کیا، ہمارے برابر قرار دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر بتحقیق اس نے کفر کیا ہے۔ لہٰذا ہمیں کسی بھی شخص کو اہل بیت علیہ السلام جیسا قرار نہیں دینا۔ کوئی کتنا بڑا عظمت والا ہو، کوئی کتنی بڑی عزت والا ہو، اہل بیت علیہ السلام کے پاؤں کی مٹی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اہل بیت علیہ السلام کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ زمانے کے اندر لوگوں کی عادت ہے اچھے اچھے لباس پہن کر آتے ہیں، اچھے اچھے کپڑے جوتے پہن کر آتے ہیں، لیکن کربلا کے اندر آنے والے کوشش کرتے ہیں سادہ لباس کے ساتھ آئیں۔ ننگے پاؤں پھرنے والے کو کربلا میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ عزادار امام حسین علیہ السلام ہے، یہ ماتمدار بنت رسول ہے، یہ سینہ زن ہے زہرا کے لاڈلے کا، اسی لیے ننگے پاؤں پھر رہا ہے۔ یہاں پر غریب ہونا عزت ہو جاتا ہے، یہاں پر اپنے آپ کو فدا کرنا وقار ہے، یہاں پر اپنی ذات کو فدا کر دینا دنیا اور آخرت کی عزت اور بقا ہے۔ یہ اہل بیت علیہ السلام کا شہر ہے،
اسے کربلا کہا جاتا ہے۔ یہ کربلا عزتیں بانٹتا ہے، زمانے میں عزتیں عطا کرتا ہے۔ کیوں؟ اہل بیت علیہ السلام سے نسبت ہے اس شہر کی۔ ہم 1400 سال ہو گئے، ہماری اتنی کوئی نسبت خاص بھی نہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم سید ہیں، آل رسول ہیں، نہ جانے وہ ہمیں قبول کرتے بھی ہیں کہ نہیں ہمارے اعمال کے سبب۔ ہم کہتے ہیں ہم ان کے چاہنے والے ہیں، ہماری چاہت نہ جانے کتنی خالص ہے، فقط اتنا ہی اخلاص ہے کہ ہمیں ان کی عطا پہ یقین ہے، ان کے قرب پر یقین ہے، اور ان کی وسعت قلبی پر یقین ہے۔ وہ کریم ابن کریم ہے، یہی ہماری نسبت ہے کہ ان کی عطاؤں پر یقین ہے۔ وہ عطائیں کرتے ہیں اور ان کی عطائیں واسعہ ہیں، بلند ہیں، بالا ہیں، اور انہی عطاؤں کے صدقے میں ہم اہل بیت علیہ السلام سے اپنی محبت کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں۔ ہاں محبت ہے ہمیں ان سے، ہم ان پہ مرنے مٹنے کو تیار ہیں، نہ جانے کتنے خالص ہیں اس بات کے اندر، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ بس کوشش یہی ہے جتنا ہو سکے ان پر فداکاری کے جذبے کو ظاہر کریں۔ ہاں عزیزو، 1400 سال ہو گئے، 1400 سال ہو گئے مولا حسین علیہ السلام کو اس دنیا کو خیر باد کہے، لیکن ان کی عطائیں واسعہ ہیں۔ ہم ان پر روتے ہیں، کس لیے؟ کہ ایک نبی کا لاڈلا کربلا میں آیا، امت نے ان پر ظلم کیے، انہیں مضطرب کر دیا، انہیں پریشان کر دیا، انہیں قتل کر دیا۔ ہماری آنکھوں میں آنسو لے کر آ جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں مولا مولا ہم آپ کی راہ میں رونے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ ہمیں الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی، فقط تھوڑی سی یاد دہانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی مصیبت کا جملہ کہے اور زہرا کے لال کے اوپر آنکھوں میں آنسو لے آئے، دل ہمارا مضطرب ہو جائے، ہمارا سینے پر ہاتھ پڑ جائے، ہماری آنکھوں کے آنسو زہرا کے رومال کا حصہ بن جائے۔ خواہش یہی ہوتی ہے کہ کوشش کریں کہ مولا پر آنسو بہا کر اپنی عاقبت بالخیر طلب کر لیں، اور مولا سے اپنی مواسات، اپنی محبت اور اپنی مودت کا اظہار کر سکیں۔ ہم 1400 سال بعد اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم رونے کا حق ادا نہ کر سکے۔ نہ جانے اس ماں، اس دکھیاری ماں، اس بے درد ماں، اس تڑپتی ماں کا کیا حال ہوگا جب اپنے بچے کا سنا کہ میرا بیٹا کربلا کے بن میں 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا جائے گا۔ اس ماں کی کیا حالت ہوئی ہوگی؟ وہ کس طرح نہ کہے بابا بابا کیا آپ زندہ ہوں گے اس وقت میں؟ کہا بیٹا میں اس دنیا میں نہ ہوں گا۔ کہا پھر علی کے بابا ہوں گے اس دنیا میں؟ کہا وہ بھی دنیا سے سدھار گئے ہوں گے۔ کہا پھر حسن تو ہوں گے؟ کہا نہیں، حسن بھی نہ ہوں گے۔ دیکھیں ماں کی محبت، ماں نے آخر میں اپنا پوچھا ہے، پہلے اپنے باپ، اپنے شوہر، اپنی اولاد کی زندگی کا پوچھا، آخر میں کہا کیا میں بھی ہوں گی؟ کہا نہیں بیٹا تم بھی نہ ہوگی، تم بھی نہ ہوگی اس دنیا میں۔ پھر بی بی کے دل کے اندر کرب جو تھا اسے آشکار کیا۔ بی بی کہتی ہے بابا بابا ماؤں کے لیے اولاد کا درد بہت بڑا درد ہوتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے ماؤں کو اولاد کے درد پر۔ بابا بابا آپ کہتے ہیں آپ نہ ہوں گے، حسین نہ ہوں گے، مولا مجھے بتائیے علی بھی نہ ہوں گے، حسن بھی نہ ہوں گے، میں بھی نہ ہوں گی، تو میرے بیٹے پہ گریہ کون کرے گا؟ کہا اللہ ایک ایسی مخلوق کو خلق کرے گا جس کے جوان تیرے حسین کے جوان کو روئیں گے، جن کے بوڑھے تیرے حسین کی بزرگی کو روئیں گے، جن کے بچے تیرے حسین پہ، تیرے حسین کے بچوں پر گریہ کریں گے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون اللہم عجل ولیک الفرج۔ Say